اب غامدی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہے، بلکہ ان کی طبعی طریقے سے موت واقع ہوئی ہے۔ پھر ہم جب غامدی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں یہ مولویوں کے آپس کے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے۔ بھائی یہ تو پوری امت کا اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ جسم کے ساتھ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ اب جو اس اجماع کے خلاف بات کرے گا پھڈا اس نے ڈالا ہے، اس کو ملامت کرنی چاہیے کہ یار آپ کے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں تھا، آپ کوئی اور کام کر لیتے۔ ایک چیز جو صدیوں سے متواتر چلی آ رہی ہے، پوری امت کا صحابہ، تابعین، چاروں امام اور قرآن کی اس آیت کی سب یہی تفسیر بیان کرتے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے، پھر بخاری مسلم کی صحیح حدیثوں سے بھی یہی تفسیر ملتی ہے، تو آپ کو امت میں ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کیا ہیں، زندہ ہیں، اور پھر استدلال کرتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو جو اٹھایا ہے، تو بھائی اٹھانے کا مطلب بلند مرتبہ دے دیا اللہ نے۔ رفع کا مطلب بلند مرتبہ بھی آتا ہے، لیکن آیت کا آپ ترجمہ پڑھ لو گے تو صاف پتہ چلے گا یہاں بلند مرتبہ مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے بلند مرتبہ دیا ادریس علیہ السلام کو، رفعنا، لیکن یہاں رفع اس معنی میں نہیں ہے۔ اب میں صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، اس سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور سولی پر بھی عیسیٰ ابن مریم کو نہیں لٹکایا، ولیکن، اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں لیکن ہوا یہ، لیکن عربی میں وہی مطلب ہے جو اردو میں لیکن کا ہے، یہ لیکن کا لفظ عربی والے لیکن سے ہی آیا ہے۔ ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، مشتبہ کر دیا، یہ سمجھے مشتبہ کسے کہتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے میں یہ کر رہا ہوں لیکن ہو وہ نہیں رہا ہوتا۔ کوئی انہی کی شکل کا آدمی تھا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جو اٹھا لیا نا آسمان پہ، تو اب وہ کیونکہ یہ معجزاتی طور پر ہوا ہے، اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو اور جانے کا راستہ بھی کوئی نہ ہو اور اچانک غائب ہو جائے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ یعنی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا۔ تو اللہ کہتے ہیں ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ کیا کر دیا گیا؟ مشتبہ۔ تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خود ہی مشتبہ ہو گیا کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی صورت سے ملتا جلتا کوئی بندہ پکڑ کے انہوں نے لٹکا دیا اور پھر خود شک و شبہ میں بھی پڑ گئے۔ تبھی قرآن آگے کیا کہتا ہے، میں پہلے پوری آیت پڑھ لوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فرمایا جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا کہ ہم نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ خود کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ شک میں، انہی میں ہو گئے یار، ہم نے انہی کو ہی لٹکایا ہے یا کسی اور کو لٹکایا ہے، خود چکر میں پڑ گئے وہ، اور آج تک پڑے ہوئے ہیں، خود شک میں پڑ گئے وہ۔ پھر کیا ہوا؟ ما لہم بہ من علم، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس اس دعوے پر کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔ یقینی دلیل کسے کہتے ہیں؟ خبر متواتر، باپ دادا سے یقینی خبر۔ تو اللہ کہتے ہیں خبر متواتر نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جو خبریں ان تک آ رہی ہیں نا باپ دادا سے، انہی میں کیا ہے؟ تردد ہے، بیان کرنے والوں کے بیان میں کیا ہے؟ تضاد ہے، وہ بھی میں بھی کر کے بتاتے ہیں، شاید شاید کر کے بتاتے ہیں۔ اب اگر یہود و نصارہ متفق ہو گئے ہوں تو اس اتفاق کا اعتبار نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ یقینا، انہوں نے نہیں قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو یقینی طور پر۔ پھر ہوا کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو الیہ اپنی طرف۔ یہاں رفع کا صاف مطلب کیا بن رہا ہے کہ نہیں قتل کیا، ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا نہ صلیب پہ لٹکایا، بلکہ ہوا یہ ہے۔ یہ بل کا لفظ اردو میں بلکہ ہے نا، یہ وہی عربی کا بل ہے جو اردو میں بلکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ ہوا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تبھی وہ کنفیوژن میں پڑ گئے کہ بھائی یہ، کیونکہ ایسے کوئی بندہ اٹھتا نہیں ہے بھائی۔ جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے نا، اتنے آدمی تھے، اتنے یہ تھے، اور ٹوٹل اتنے لوگ تھے، تو ایک بندہ کیا۔ اب اللہ اگر کسی کو آسمان پہ اٹھا لے تو ساری ایجنسیاں فیل ہو جائیں گی، وہ شک میں پڑ جائیں گی یار ہوا کیا ہے یہ۔ تو بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب چونکہ یہ ان لاجیکل کام ہے، ان لاجیکل، کہ کسی کو قتل سے بچانے کے لیے
آسمانوں پر اٹھا لیا جائے، اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. تو اس اشکال کا اللہ نے اگلی آیت میں جواب دیا، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست غالب ہے، وہ کام کرنے کے لیے کسی لاجک کا محتاج بولو نہیں ہے. حکیمہ، سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ کیا کیوں اللہ تعالیٰ نے، اس کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ بھائی نارمل جیسے سب بہت سے پیغمبر قتل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ حدیث میں آتا ہے کتنے پیغمبر دنیا میں ایسے آئے ہیں ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور قوم نے ان کو قتل کر دیا، ایسے بھی پیغمبر دنیا میں آئے. تو بھائی یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی اس کی کہ کیوں اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بچا رہا ہے؟ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا، حکیمہ، وہ حکمت والا ہے، اس کے کاموں میں کیا ہے؟ حکمت ہے. وہ حکمت کیا ہے؟ جو حدیث میں ہے. ایک تو یہ آیت ہے، پہلے میں وہ حدیث بعد میں بیان کروں گا. یہ آیت سمجھ میں آ گئی نا؟ کتنی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اپنی طرف کا مطلب کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ إِلَيَّ، ہم نے اپنی طرف ان کو اٹھایا، ان کو تو رفعناہ بس بلند مرتبہ دیا. یہاں پر ہے وَرَفَعْنَاهُ بل رفعہ اللہ الیہ. اور ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ متوفی کا مطلب بیان ہو رہا ہے. متوفی کا مطلب موت دینا بھی ہوتا ہے، وصول کرنا بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اس میں ذو معنی لفظ ہے تو غامدی صاحب نے متوفی کا معنی موت سے کر لیا. تو آگے اللہ نے متوفی کا مطلب بتایا تاکہ غامدی صاحب کو تحریف کا موقع نہ ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے وصول کروں گا، ورافعک الیہ، یہ عطف تفسیری ہے، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں سے تجھے بچا لوں گا میں. تو اس تو سارے موت سے بچانے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں. میں تجھے ان کافروں سے کیا کروں گا؟ بچانے کی صورت یہ ہوگی اپنی طرف اٹھاؤں گا میں. بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، فرمایا ضرور بالضرور، قسمیں اٹھا کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم عادل بادشاہ بن کے، حکم بن کے، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا، حکمران، حاکم بن کے نازل ہوں گے. ضرور بالضرور نازل ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نازل نہ ہو.